پڑھ لا الہ الا اللہ، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ لہذا ہر انسان کو تعلیم دے دی، اس دعا نے تعلیم دے دی کہ اپنے گھر والوں کی بھی دنیا اور آخرت دونوں کی عافیت کی فکر کرو۔ آج کل اس میں بڑی کوتاہی کہ زیادہ فکر اور دوڑ دھوپ اس بات کی ہوتی ہے کہ میرا بیٹا، میری اولاد یہ قابل ہو جائیں اور اچھی ملازمتیں ان کو مل جائیں، اچھی تجارتیں ان کی ہو جائیں، دنیا کے اعتبار سے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں، مال دولت ان کو خوب مل جائے، یہ فکر تو رہتی ہے۔ لیکن دیندار ہو جائے اور دین کے اعتبار سے عافیت میں آ جائے کہ گناہوں سے بچیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق کام کریں، اس کی فکر جو ہے وہ اس درجے میں نہیں ہوتی۔ الیاذ باللہ، یہ فکر نہیں ہوتی۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے نمازی بزرگوں سے تعلق رکھنے والے وہ اپنے اولاد کے معاملے میں بے پرواہ ہیں، اولاد کہاں جا رہی ہے اس کی طرف فکر نہیں کرتے، اور اس کے نتیجے میں وہ گمراہ ہوتی رہتی ہے، اللہ بچائے جہنم کی طرف جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک جملہ کہیں لکھا ہوا دیکھا، کسی نے بڑا حکیمانہ جملہ لکھ کے لگایا ہوا تھا کہیں کہ ہر انسان کو یہ فکر تو ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ یہ فکر تو ہر ایک انسان کو ہوتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا، لیکن یہ فکر نہیں ہوتی کہ ان بچوں کے مرنے کے بعد ان بچوں کا کیا بنے گا، بچوں کے مرنے کے بعد ان کا کیا بنے گا۔ یہ فکر تو ہے میں مر گیا تو یہ کہاں سے کھائیں گے، کہاں اپنا سر چھپائیں گے، کس جگہ رہیں گے، کیا ہوگا، یہ فکر تو پڑی ہوئی ہے۔ لیکن جب وہ خود مریں گے اور مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پیشی ہوگی تو اس وقت میں ان کا کیا بنے گا، اس کی فکر کرتے نہیں۔ ارے بھائی زیادہ فکر تو اس بات کی کرو کہ جب وہ مریں گے اور آخرت کی زندگی، ابدی زندگی سامنے آئے گی تو کیا بنے گا ان کو، اس کی فکر کرتے نہیں۔ تو یہ بڑی یعنی بے وقوفی کی بات ہے۔ جہاں اس کی فکر کرو کہ میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا، وہاں اس کی بھی فکر کرو کہ ان کے مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ لہذا فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، قرآن کریم فرماتا ہے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی پابندی رکھو۔ تو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے جانو، اپنے آپ کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ یہ دونوں کام ضروری ہے۔ لہذا یہ جو آج کل ایک مزاج بن گیا ہے کہ دنیاوی خوشحالی کی طرف توجہ ہے اولاد کی، لیکن اس کے دینی طور پر بگڑنے کی فکر نہیں۔ میرے ایک جاننے والے تھے، ایک مرتبہ اپنے بیٹے کی بڑی تعریف کر رہے تھے، جو بڑا ذہین ہے، بڑا امتحان میں بڑا اعلیٰ نمبروں سے پاس ہوا اور کالج میں اور فلاں میں وہ بڑا ڈبیٹر ہے اور بڑی بحث مباحثہ کرتا ہے، انعامات ملتے ہیں اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اور جب یہ فارغ ہوا تو اس کو پیشکش ہوئی، اتنی بڑی اعلیٰ درجے کی ملازمت مل گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بڑی تعریف کر رہے تھے۔ تو خیر انہوں نے کہا بھائی اللہ تعالیٰ مبارک کرے۔ بعد میں آخر میں کہنے لگے کہ یہ ویسے تو بڑا آگے بڑھ گیا، باقی ذرا کچھ بے دین ہو گیا ہے، کچھ بے دین ہو گیا ہے۔ تو وہ اس طرح کہہ رہے تھے کہ اور تو ساری باتیں ٹھیک ہیں، البتہ ذرا سی یہ کسر ہے کہ بے دین ہو گیا۔ بے دین ہو جانے کو ایسے معمولی انداز میں ذکر کر رہے ہیں۔ تو جیسے کسی شخص نے کہا تھا کسی مرے ہوئے آدمی کو دیکھ کر کہ اور تو ساری باتیں ٹھیک ہیں، اس کے کان بھی ٹھیک، آنکھ بھی ٹھیک، ناک بھی ٹھیک، ہاتھ بھی ٹھیک، پاؤں بھی ٹھیک، بس ذرا سی روح نکل گئی۔ تو روح نکل گئی تو کہتا ہے کہ اور سب ٹھیک ہے، بس روح نکلی ہوئی ہے۔ ایسے ہی کوئی شخص کا یہ کہنا کہ اور تو ساری دنیا زندگی کے اعتبار سے اس نے ساری کامیابی حاصل کر لی ہے، ذرا سا بے دین ہو گیا۔ الیاذ باللہ العلی العظیم۔ یہ ذہنیت بن گئی ہے آج کل۔